السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم مفتی عطاء اللہ خان، نانوتا، ضلع سہارنپور، یو پی سے۔ اب ہم بات کریں گے یہ جو سیکشول ڈیبلٹی، اس سے پہلا جو پارٹ تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگلا جو پارٹ ہوگا اس میں اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے، اسی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے کہ سیکشول ڈیبلٹی یعنی مردانہ کمزوری، اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے سبب اور اس کے ریزن معلوم کریں گے کہ اس انسان کے اندر یہ بیماری کیوں آئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی عام جو صحت ہوتی ہے یا جو کمزوری ہے اس کے اندر، اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو مقوی با یعنی جو مردانہ کمزوری کو دور کرنے والی اور طاقت دینے والی دوائیں ہیں وہ استعمال کرائیں گے۔ ویسے ہی اگر کسی انسان کا دل کمزور ہے تو اس کے لیے جواہر مہرہ 1 گرام اور اسی طریقے سے تباشیر، جس کو بنسلوچن بھی کہا جاتا ہے، 1 گرام یہ باریک پیس کر دواء المسک معتدل میں مکس کر کے 5 گرام یا مفرح بارد میں ملا کر اس کو استعمال کرائیں دن میں 1 مرتبہ، اور اوپر سے شہد ملا کر دودھ میں اوپر سے تقریباً 1 پاؤ وہ استعمال کرائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا دماغ کمزور ہو تو اس صورت میں اس کو بادام کی گیری اور 4 مغز اصلی دیسی گھی میں بھون کر وہ استعمال کرائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا لیور اور معدہ متاثر ہے، اس کی وجہ سے سیکشول ڈیبلٹی کا شکار ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کو طریقہ یہ ہے کہ معجون دبید الورد، اس میں زعفران ملا کر تقریباً 1 گرام 150 گرام میں ملا کر معجون دبید الورد میں 1 گرام زعفران مکس کر کے وہ استعمال کرائیں، کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو یہ بیماری سیکشول ڈیبلٹی اس کے گردے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے، گردوں میں کمی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو معجون فلاسفہ اور اسی طریقے سے دواء المسک معتدل جواہر والی خاص بھی استعمال کرا سکتے ہیں، صبح شام استعمال کرائیں۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ دودھ میں شہد ملا کر اس کو استعمال کرائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی پہلے عام جسمانی جو صحت ہوتی ہے، یہ جو ان کے اندر عام کمزوری ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے آپ سورن بھسم بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ 2 چاول کی مقدار اس کو لبوب کبیر میں ملا کر 1 وقت استعمال کرائیں، اور اس کے اوپر سے ماء اللحم 2 آتشہ یہ استعمال کرائیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی انسان بالکل ناکارہ ہو چکا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سورن بھسم 2 چاول 1 وقت میں لبوب کبیر کے اندر مکس کر کے 1 وقت میں ان کو استعمال کرائیں، اور ان کو ان غذاؤں کا ساتھ ساتھ استعمال کرائیں، جیسے بھنا ہوا گوشت، ان کے معدے کے حساب سے کہ ان کا معدہ طاقتور ہو تو ان کو مچھلی بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو بالکل بیکار ہو چکے ہیں ان کو صاف ہوا میں ٹہلنا چاہیے، اور ترش چیزوں سے یا زیادہ ایسی چیزوں سے جو نقصان دینے والی ہیں، زیادہ گرم چیزوں سے، اور اسی طریقے سے پھر ان لوگوں کو ایسے عاشق و معشوق کے فسانے سنانے چاہیے تاکہ ان کے اندر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھی ہے اس کے اندر جوش آئے، ولولہ پیدا ہو۔ تو پھر دوائیں بھی اسی طریقے سے یہ کام کرتی ہیں۔ اور اس چیز میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے ناتجربہ کار اور نااہل لوگ اس میں بہت کچھ تیز دوائیں استعمال کرا دیتے ہیں، جسے سنکھیا، جس کو سم الفار کہا جاتا ہے، یا کچلا وغیرہ۔ یہ ایسے لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہیں یہ دوائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیوں، یہ دوسرا پارٹ ختم ہو چکا ہے اس بحث کا جو اس سے پہلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔